احسن کا زینب کے ساتھ رشتہ آیا تھا۔ وہ جو بھی آن لائن میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، مہرین کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ احسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس کی اجازت سے؟ اس کے کرخت لہجے پر مہرین ایک پل کو سہم سی گئی۔ وہ انتہائی سخت اور غصیلا انسان تھا۔ اس سے تو ماں بہن بھی بات کرتی ڈرتی تھی۔ ہر کوئی ہی اس سے خفا رہتا تھا۔ احسن، جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے تو آتے رہتے ہیں، اس نے حلق ترک کرتے ہوئے کہا۔ منع کر دو، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کٹھور انداز میں بولا۔ احسن، ایک بار پوری بات تو سن لے۔ رشتہ بہت اچھا ہے، تو اس کی جانب پلٹتے ہوئے دانت کچکچا کر بولا۔ اتنا اچھا ہے تو اپنی بہن دے دو اسے۔ میری بہن کے لیے میں خود ہی سوچنے والا ہوں، اور مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات ختم کرتا ہوا شاور لینے چلا گیا، اور مہرین سانس کھینچتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زینب جس شخص کو پسند کرتی تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ لانا چاہتا تھا، اور زینب نے ہی مہرین سے کہا تھا کہ وہ بائی سے بات کریں، لیکن یہاں تو احسن کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیسے اس معاملے کو سلجھائے؟ کس سوگ میں بیٹھی ہو؟ اٹھو، لائٹ آف کرو۔ وہ باہر آتا ہوا اپنی چھا جانے والی شخصیت سے مہرین کو کہتا ہوا چونکا گیا۔ جی۔ وہ اٹھی، لائٹ آف کی، چھوٹی لائٹ آن کی اور بستر کی دوسری جانب آ کر ٹک گئی، جبکہ وہ خود پرفیوم چھڑکتا ہوا اپنے گیلی بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا بستر کی جانب آیا، تکیے پر سر رکھے لیٹا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ زینب کی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک احسن کے کھینچنے پر چیخ مار گئی۔ کیا بےہودگی ہے؟ مہرین، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے کھٹکے سے بولا۔ آپ نے اچانک کھینچا تو ڈر گئی۔ وہ دھیمے سے منمنائی۔ تمہارا ڈر ہی تو دور کرنے لگا ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ احسن کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، دھڑکنوں میں بھی ارتعاش برپا تھا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا اس کی سانسوں کو انیل کر گیا۔ وہ ہر معاملے میں شدت پسند تھا، چاہے محبت کا معاملہ ہو یا نفرت کا۔ ان کی شادی کو بھی ابھی صرف 6 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا، اور ان 6 ماہ میں بھی وہ اب تک احسن کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت ہی پیچیدہ انسان تھا۔ مہرین اس کی ایک گتھی سلجھاتی ہوئی تو دوسری الجھ جاتی تھی۔ جب کبھی اسے لگتا کہ وہ احسن کو سمجھ گئی ہے، تب احسن اسے غلط ثابت کر دیتا۔ ارینج میرج میں بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایسا دادی جان نے اسے کہا تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ قربانی عورت کو ہی دینی پڑتی ہے۔ وہ کسی معاملے میں بھی اس کی نہیں سنتا تھا، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہوتا یا اس کی ادھوری زندگی کا۔ وہ جب چاہتا اس کے وجود سے سکون حاصل کرتا تھا۔ مہرین نے کبھی اسے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں، مہرین یہ نہیں جانتی تھی، پر مہرین اس کی دیوانی ہو چکی تھی، اس کی ہر ادا کی، یہاں تک کہ اس کی شدت پسندی کی بھی۔ پر آج جیسے اس نے زینب کے لیے اسے سنا دیا، وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ کہاں کھوئی ہو؟ وہ جو اس کے وجود میں گم تھا، اسے اپنا ساتھ نہ دیتے ہوئے تھوڑا کڑک کر بولا۔ نہیں تو کہیں نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ جب جھوٹ نہ بن پائے تو بول دیا کریں، وہ غصے سے کہتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں احسن۔ اس کے برے بڑے مسلز کو تھامے ہوئے اسے اپنی طرف واپس کھینچ لیا۔ وہ اسے ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے وہ پیچھے ہٹتا تو مہرین کا رو رو کر برا حال ہو جانا تھا۔ اگر وہ شدت پسند تھا تو وہ بھی اس کے لیے جونی تھی، پر ساتھ تو پھر میرا۔ وہ اس پر حکم صادر کرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور مہرین اپنے دماغ سے سب کچھ نکالتی احسن کی محبت میں گم ہونے لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دیوانے ایک دوسرے میں گم، سب کچھ بھلائے ہوئے تھے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت نے انہیں بہت بری طرح ایک دوسرے سے دور کر دینا تھا۔ آپ کچھ کہیں گی؟ نہیں،
عمیر نے زینب کو بہت چپ چاپ دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ زینب نے عمیر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شاید ہمارا ملنا اللہ کو منظور نہیں۔ عمیر وہ دکھی ہو رہی تھی، اتنی جلدی ہار مان گئی۔ وہ ہمیشہ پرسکون انداز میں رہنے والا بندہ تھا، کبھی غصے میں بھی اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہی سوبر پن اور ٹھنڈا انداز زینب کو اپنی طرف کھینچ گیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا بھائی اس قدر غصیلا تھا کہ اسے یہی لگتا تھا کہ ہر مرد ایسا ہوتا ہے۔ پر جب عمیر سے ملی تو اسے پتہ چلا کہ مرد کا ایک یہ بھی روپ ہوتا ہے۔ کیا کریں گے پھر؟ بھائی سے بھابی نے بات کی تو اتنا غصہ کیا، پوری بات بھی نہیں سنی۔ وہ سر جھکائے بولی، عمیر کو چپ کرا گئی۔ پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گی؟ عمیر نے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زینب کا لہجہ رندا گیا۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں جو کرنے والا ہوں، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ گہری سانس بھرتا بولا، جب کہ زینب کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ جانتی نہیں تھی، پر اسے اتنا یقین تھا کہ عمیر کبھی اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ کانفرنس روم کی بڑی میز کے گرد سب کاغذ بیٹھے تھے۔ فائلیں، لیپ ٹاپ اور چائے کے مگ سامنے رکھے ہوئے تھے، مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی تو سب نے چونک کر دیکھا۔ احسن ملک ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار تیز قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہ سیدھا میز کے سرے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ میٹنگ مذاق کے لیے نہیں بلائی۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ سب نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ایسا ہی منہ پھٹ اور غصیلا تھا۔ یہ پروجیکٹ کب سے چل رہا ہے؟ 3 ماہ، 4 ماہ؟ اس نے سب کی طرف دیکھا۔ اب تک یہ وہیں رکا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ہر روز ایک نیا بہانہ، ایک نئی تاخیر۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور کسی نے ہمت نہ کی جواب دینے کی۔ احسن میز پر رکھی فائلیں بند کرتے ہوئے سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اگر آپ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی آپ کی سستی اور بہانوں پر چل سکتی ہے تو آپ غلط ہیں۔ پروجیکٹ کا رکنا صرف نقصان نہیں، یہ ہماری ساکھ کا بھی نقصان ہے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا۔ سب سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ وہ ایک دم کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ کل شام تک مجھے اس پروجیکٹ کی پیش رفت چاہیے۔ کوئی ایک بھی کام پینڈنگ پر ہوا تو پھر مجھے سخت فیصلے لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ مسٹر ذوالفقار، مسٹر جنید، خاص طور پر تمہارے لیے۔ اس کی نظریں تیز دھار خنجر کی طرح سب کے چہروں پر گم ہو رہی تھیں۔ اب جائیں سب اور کام کریں۔ اگلی بار میں صرف رپورٹ نہیں، نتیجہ دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہی احسن نے فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر خوف اور گھبراہٹ اور سنجیدگی تھی۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں رہی، ورنہ کوئی بعید نہیں ہوگی کہ احسن انہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دے گا۔ وہ فیصلہ آن دا اسپاٹ کرنے والا تھا۔ اسی کا یہی اسٹریٹ فارورڈ انداز اسے بہت سے لوگوں میں جہاں نمایاں کرتا تھا، وہیں اس پر نگیٹو اثر بھی ڈالتے تھے، پر وہ پرواہ کہاں کرتا تھا۔ اب اسے آفس میں آ کر بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے کہ پیون نے کسی عمیر نامی شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ عمیر؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بھیج دو۔ وہ موبائل اٹھاتا ہوا اس پر سرفنگ کر رہا تھا کہ عمیر اندر داخل ہوا۔ وہ سلام کرتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ ایک مسکان دے گئی۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ احسن نے پیچھے ہٹ کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے
عمیر کو مکمل جائزہ لیا۔ نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، پر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جان جائیں گے۔ عمیر کی بات پر احسن نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں عمیر حیات مرزا ہوں۔ میں لاء پڑھ رہا ہوں اور مستقبل قریب میں ایک کامیاب ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ابھروں گا۔ یہ سب مجھے بتانے کی وجہ۔ احسن اپنا دماغ تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ عمیر اس کی بات پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ جی، میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سامنے موجود شخص کے کہے الفاظ پر احسن کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ غصے کی شدت اس کے دماغ کی رگیں بری طرح پھڑکنے لگیں۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی مجھے ہاں نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا اسٹیٹس آپ کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتا، پر محبت کرتا ہوں بہت زینب سے۔ اور بس۔ احسن ایک دم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر عمیر کا کالر دبوچ لیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بہن کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ وہ اونچی آواز میں دوڑا۔ احسن سر، آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ آپ ایسے مجھے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو تم نے بکواس کی ہے، اس کے بعد میں مزید تمہاری بکواس نہیں سنوں گا۔ نکلو فوراً میرے آفس سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ احسن نے اسے پرے دھکیل دیا تو وہ بمشکل ہی گرنے سے خود کو بچا بیٹھا۔ احسن سر، میں ایک شریف آدمی ہوں، لیکن آپ نے مجھے جس طرح ٹریٹ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ آپ کو بھولنے دوں گا۔ اچھا، کیا کرو گے تم؟ احسن نے پاس پڑی کرسی کو زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ الٹتی ہوئی دور جا گری اور اس کا گریبان تھامتے ہوئے دوڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا احسن ملک۔ وہ غصے سے اپنا گریبان چھڑاتا، احسن کو ایک گھوری سے نوازتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ احسن بے چین و بے قرار رہ گیا۔ اس کے دماغ کی رگیں بری طرح تن گئی تھیں۔ وہ شخص کون تھا جو اس کے آفس میں کھڑا ہو کر اسے دھمکی دے کر گیا تھا؟ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی تھی؟ احسن کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ احسن کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے عمیر کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس کی بہن زینب، وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی کہ اس کا نام بھی کوئی عام سا لڑکا لے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر واپس آیا اور اپنے ذاتی سیکیورٹی مینیجر کو فون کیا۔ ایک لڑکا ہے، نام ہے عمیر، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس پر مکمل نوٹس رکھو، ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کی رپورٹ مجھے دو۔ فون رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ تیار تھا